جی سر الشہادتین میں دہلوی صاحب نے تو کتاب ہی لکھ دی نا، سر الشہادتین، ایک اہل سنت قلم اور بر صغیر کا مضبوط قلم. انہوں نے لکھا کہ کسی بھی باکمال کی زندگی کے کمال کا تقاضا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ بھی کمال پر ہو، اور زندگی کا خاتمہ کمال پر ہو تو اسے شہادت کہا جاتا ہے. مگر نبی مکرم کی شہادت نہیں ہے. آپ کو شہید وہی لکھ رہے ہیں، آپ کو شہید نہیں کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کمال نبی کا یہ کہ آپ کو شہید کا عنوان دیا جائے تو حسن و حسین کی شہادت نبی کی شہادت. اور پھر کہتے ہیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، یا زہر سے مارا جاتا ہے یا تلوار سے. تو ایک بیٹے کو زہر سے مارا اور ایک کو تلوار سے مارا. تو سر شہادتین، دو طرح کی شہادتوں کا راز، زہر والی شہادت، تلوار والی شہادت. اہل بیت کے ہر فرد کو یا زہر سے مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا. کربلا تلوار کی شہادتوں اور عظمتوں کا عنوان ہے، مگر ایک شہادت اور بھی ہے جو زندان میں ہوئی ہے. عجیب اللہ نے آزمائش قرار دی ہے اہل بیت کی. 14 سال قید، 14 سال. ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق 4 سال ہے. میں کہتا ہوں قطب عالم امکان، جس کو اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا. قطب کہتے ہیں نا، چکی کے 2 پتھر ہوتے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک سوراخ میں کیل رکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں قطب. وہ ایک لمحے کو ہٹائیں تو دونوں پتھر علیحدہ ہو جائیں. یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ قطب کا کام کرتا ہے. یہ نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے، زمین و آسمان آپس میں ٹکرانے لگے. جو قطب عالم امکان ہو، اس کو تو ایک لمحے کی بھی کوئی اگر تکلیف دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. میں جملے کو بہتر کرتا ہوں. ظلم قبیح ہے، عدل حسن رکھتا ہے. حسن و قبح، جی عدل حسن رکھتا ہے اور ظلم قبیح ہے. ظلم ظلم ہے کہہ کر بات نہیں ہوگی. مظلوم کے مطابق ظلم کی قباحت شدید ہوگی. اگر امت کا کوئی فرد مظلوم ہو تو وہ بھی مظلوم ہے اور اس پر بھی ظلم ہوا ہے، لیکن اگر نبی پہ ظلم ہو تو امت اور نبی پہ ظلم ایک جیسی قباحت نہیں رکھتا. جیسے جیسے مظلوم کی کیفیت سنگین ہوتی چلی جائے گی، ظلم کی کیفیت بھی سنگین ہوتی چلی جائے گی. حضرت مختار نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا. امام رضا سے جب کسی نے پوچھا کہ بدلہ تو لے لیا تھا، پھر یہ رونا کیسا ہے، یہ ماتم کیسا ہے، یہ عزاداری کیسی؟ تو امام نے فرمایا اگر ساری کائنات کو 70,000 مرتبہ مار کر دوبارہ اٹھایا جائے تو میرے جد حسین کے ناخون پاک کا بدلہ نہیں ہوگا. یہ مختار نے بدلہ نہیں لیا، یہ اس وقت کے چاہنے والوں کو حوصلہ دیا تھا. جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہیں حوصلہ دیا تھا. ورنہ حسین کا بدلہ کون ہے؟ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ان کو مار دینا حسین کا بدلہ ہے، وہ حسین کے بدلے میں. چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے اس دور میں چلیے جس دور میں میرا مولا قید خانے میں ہے. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. میں اتنے بڑے مجمع سے باہر اندر جو جہاں جہاں سن رہا ہے ان سے ایک سوال کر رہا ہوں.
اگر اس وقت پاکستان کا کوئی ہماری قوم کا بزرگ گرفتار ہو جائے تو شاید دوسرے دن ہی ملک میں ریلیاں شروع ہو جائیں گی، احتجاج شروع ہو جائے گا، اپنے رہنما کو، لیڈر کو، اپنے عالم کو، اپنے قائد کو، اپنے محترم کو آزاد کروانے کے لیے احتجاج شروع ہو جائے گا۔ 14 سال تک امام قید میں تھے۔ اس وقت کے شیعوں کی آزمائش کیا تھی؟ وہی روایت آپ کو ملی کسی کتاب میں کہ اس وقت کے چاہنے والوں نے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے کوئی احتجاج کیا؟ کتنا عجیب، کتنا مشکل دور تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں روزانہ لہب و لہب کی محفل سجتی ہے، رقص و طرب کا ماحول ہوتا ہے، مے نوشی ہوتی ہے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، اے خلیفہ، ہم نے آج مدینے کے اس شاعر کو جو اس وقت عربی دنیا میں، ادبی دنیا میں سب سے بڑا ادیب ہے، اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے، ابو لتا جو مدینے کا شاعر تھا، اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے۔ وہ تعجب سے کہنے لگا وہ بغداد میں کیسے ہوگا، وہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ فوراً حکم دیا کہ ڈھونڈو، اتنا بڑا شاعر اگر بغداد آیا ہوا ہے تو ہمارے دربار میں ہمارے پاس آئے بغیر کیسے چلا جائے گا۔ تلاش کیا گیا تو ابو لتا ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس جا کے کہا کہ آپ کو خلیفہ ہارون رشید بلا رہا ہے، یہ دربار میں آئے۔ اب کہا جب تک تم بغداد میں رہو گے، روزانہ دربار آؤ گے اور اپنا ایک کلام ضرور سناؤ گے۔ اتنا بڑا شاعر، مشہور غزلیں تھیں ان کی، مشہور نظمیں تھیں ان کی، روزانہ ایک ایک غزل سناتے ہیں اور دربار کی محفل کو دوبالا کرتے ہیں۔ ایک دن جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن کہا وہ غزل سناؤ جو تم نے بصرے میں سنائی تھی اور جس کے بعد محفل ہی تمام ہو گئی تھی اور اب تک عربی ادب میں اتنی شاہکار غزل نہیں کہی گئی، وہ سناؤ۔ تو ابو لتا نے کہا میں کئی دن سے آپ کو غزل سنا رہا ہوں، شعر سنا رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ میں آپ کو آج بھی سنا دیتا ہوں مگر مجھے بتائیے مجھے اس کے بدلے میں آپ دیں گے کیا؟ ہارون رشید نے کہا تم جو مانگو گے دوں گا، جو کہو گے میں تمہیں دوں گا۔ وہ غزل سنا دی، غزل تمام ہوئی، محفل برخاست ہوئی، یہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو واپس پلٹ کر آیا۔ کون؟ ہارون رشید۔ اور ابو لتا کو دیکھ کے کہا تم کچھ مانگنا چاہ رہے تھے؟ ابو لتا نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جو مانگوں گا میں آپ دیں گے، جو مانگوں گا آپ دیں گے۔ کہا ہاں مانگو میں وہی دوں گا۔ کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ کیا غربت ہے، کیا تنہائی ہے، کیا حالات تھے اس وقت کے۔ یعنی امام کا چاہنے والا ہے، قاتل کے دربار میں بیٹھ رہا ہے، قاتل کی خواہشات اور فرمائشات کو پورا کر رہا ہے اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں میرے امام کو آزاد کر دو۔ کچھ دیر کے لیے ہارون خاموش رہا اور کہنے لگا 3 دن بعد ذرا دربار کے دروازے پر، زندان کے دروازے پر آ جانا، ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے۔ اب میں آپ رونے والوں سے سوال کروں، ایک چاہنے والے کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہے۔ خوشی خوشی اپنے مسافر خانے میں گئے، اپنی بیوی بچوں سے جا کر ملے، خوشی کا عالم تھا جو دیکھنے کا تھا۔ اپنی زوجہ سے کہنے لگے سنو، میں نے اتنی شاعری کی، میں نے اتنا کلام لکھا، اتنا ادب میں نے لکھا، مجھے میری محنت کا نتیجہ مل گیا۔ 3 دن بعد میرا امام آزاد ہو جائے گا اور وہ بھی میرا کلام سنانے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا۔ تیاری کرو، امام کا استقبال کریں گے۔ جب تیسرا دن نمودار ہوا تو دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، زندان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ صبح سے دروازہ بار بار کھلتا تھا، ہر مرتبہ دروازہ کھلتا تھا تو کسی اسیر کو لایا جاتا تھا اور کسی اسیر کو آزاد کیا جاتا تھا۔ جب بھی دروازہ کھلتا تو دربان سے آگے جا کے کہتے آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، تو وہ یہ کہتا ذرا صبر کرو، آج تمہارا امام آزاد ہوگا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابو لتا کہتا ہے عصر کا وقت آیا، میں نے دروازہ کھلتے دیکھا، ہر بار دروازہ کھلتا تھا تو میں تو کھڑے ہو کر آگے بڑھ جاتا تھا، اب اس دفعہ بھی میں کھڑا ہو کے آگے بڑھا کہ میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھوں کہ اب کون باہر آ رہا ہے، شاید میرے امام آ رہے ہوں۔ کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، میں نے کیا دیکھا، ایک تختے پہ جنازہ ہے، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے،
میں نے جا کر دربان سے پوچھا آج میرا امام آزاد ہونا تھا، تو اس دربان نے کہا ہاذا امام الرفضہ، یہی تو تمہارا امام ہے جسے آج آزادی مل گئی، ماتم حسین